مخدوم محمد امین فہیم 4 اگست 1939 21 نومبر 2015 سندھ کے نامور شاعر، ممتاز سیاستدان، روحانی پیشوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ مخدوم محمد زمان طالب المولا کے بڑے صاحبزادے اور حضرت مخدوم نو سرورہ کی درگاہ کے 15ویں سجادہ نشین تھے۔ علمی، ادبی، روحانی اور سیاسی میدانوں میں ان کی خدمات نے انہیں پاکستان کی ایک منفرد اور باوقار شخصیت کے طور پر متعارف کرایا۔ حالہ ضلع مٹیاری میں پیدا ہونے والے مخدوم امین فہیم نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی، جبکہ بعد ازاں جامعہ سندھ سے سیاسیات میں بیچلر آف سائنس BSc کی ڈگری حاصل کی۔ حالانکہ علمی اور روحانی فضا اور اپنے والد مخدوم محمد زمان طالب الملا کی صحبت نے ان کی شخصیت، فکر اور تخلیقی شعور کو جلا بخشی۔ مخدوم امین فہیم نے شاعری کا آغاز 1953 میں کیا۔ ابتدا میں وہ امین تخلص استعمال کرتے رہے، لیکن بعد میں فہیم ان کی مستقل شناخت بن گیا۔ ان کی شاعری میں محبت، درد، سوز، رقت، انسانی احساسات، روحانیت اور زندگی کے لطیف پہلو نہایت خوبصورتی سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی، تاہم انہوں نے قومی اور عوامی موضوعات پر بھی مؤثر شاعری کی۔ معروف ادیب غلام محمد گرامی کے مطابق ان کی شاعری میں ایک قادر الکلام شاعر کی تمام خصوصیات موجود تھیں، جبکہ ان کی زبان مٹھاس، روانی، موسیقیت اور فنی پختگی کا حسین امتزاج تھی۔ ان کا شعری مجموعہ پیغام دسمبر 1990 میں سندھی ادبی بورڈ نے شائع کیا، جسے سندھی ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں کے باوجود ادب سے ان کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہوا، بلکہ وہ آخری وقت تک شعر و ادب کی سرپرستی کرتے رہے۔ سیاسی میدان میں انہوں نے 1970 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ وہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور بعد ازاں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قابل اعتماد رفیق رہے۔ 1970 میں سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی کابینہ میں وزیر ریونیو آبادکاری کی حیثیت سے خدمات انجام دے۔ 1983 میں تحریک بحالی جمہوریت MRD کے دوران وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر تھے اور آمریت کے خلاف جمہوری جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں وفاقی وزیر مواصلات مقرر ہوئے۔ بعد ازاں 1990، 1993، 1997 اور 2008 کے عام انتخابات میں بھی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2008 میں ان کا نام وزارت عظمہ کے لیے بھی زیر غور آیا، تاہم انہوں نے جماعتی فیصلے کے احترام میں اپنی امیدواری واپس لے کر سید یوسف رضا گیلانی کی حمایت کی، جسے ان کی سیاسی بردباری اور جماعت سے وفاداری کی روشن مثال قرار دیا جاتا ہے۔ 2008 سے 2013 تک وہ پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت رہے، جہاں انہوں نے ملکی تجارت، برآمدات اور بین الاقوامی تجارت، برآمدات اور بین الاقوامی تجارتی روابط کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے صدر اور اتحاد برائے بحالیہ جمہوریت ARD کے چیئرمین بھی رہے۔ سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مخدوم امین فہیم سروری جماعت کے روحانی پیشوا بھی تھے۔ ان کی شخصیت میں روحانیت، شائستگی، تحمل، رواداری، درویشی اور اعلیٰ اخلاق نمایاں تھے۔ وہ اختلاف رائے کے باوجود نرم لہجے، متوازن طرز فکر اور باوقار سیاست کے لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ 21 نومبر 2015 کو کراچی میں طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ انہیں ان کے آبائی شہر حالہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وفات سے پاکستان ایک مدبر سیاست دان، سندھ ایک قادر الکلام شاعر اور سروری جماعت ایک عظیم روحانی پیشوا سے محروم ہو گئی۔ مخدوم محمد امین فہیم کی شخصیت ادب، روحانیت، سیاست اور جمہوریت کا حسین امتزاج تھی۔ وہ ایسے رہنما تھے جنہوں نے اقتدار سے زیادہ اصولوں، وفاداری اور تہذیب کو اہمیت دی، جبکہ بطور شاعر محبت، انسان دوستی اور روحانی اقدار کو اپنی شاعری کا محور بنایا۔
اسی لیے وہ آج بھی سندھ کی ادبی، روحانی اور سیاسی تاریخ کے ایک درخشاں باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔